بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا میرا ٹاپک ہے جادو، جنات، تعویذ گنڈے، عملیات، سپلی عمل اور بہت سے نہ جانے جتنے جادو اور معاملات کیے جاتے ہیں۔ کچھ کڑے باندھے جاتے ہیں، کچھ بتی کے ذریعے کرے جاتے ہیں اور کچھ معاملات لوگوں کو مارنے کے لیے کرے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتاتا ہوں آج آپ لوگوں کو کہ لوگ دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ جادو کے اندر لوگ سب سے زیادہ جس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں میاں بیوی کا گھر الگ ہو جائے، ساس سے تنگ ہیں، ساس کے اوپر جادو کروا دیا جائے، شوہر پہ جادو کروا دیا جائے، یا گھر الگ لے کر چلے جائیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو افورڈ کر رہا ہے آدمی، تو عورتوں کو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں وہ مجھے ہی افورڈ کرے، میرے گھر والوں کو افورڈ کرے۔ اس کی فطرت چینج کری جا رہی ہوتی ہے۔ اور مولانا حضرات نہ اپنی آخرت کو دیکھ رہے ہیں نہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، بس انہی چکروں میں لگے ہوئے کہ ان کا معاملہ حل کر دیا جائے۔ کچھ پیسوں کے عوض نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، نہ کروانے والا اچھا عمل کر رہا ہے نہ کرنے والا اچھا عمل کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جادو سے تکلیف کتنی ہوتی ہے انسان کو دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد تو وہ تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن جو کروانے والا ہوتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتیاں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ تعویذ لاتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، ان کا دل مائل کرنے کے لیے وہ جلائے جاتے ہیں، بتیاں ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کو جلاتے ہیں، ان کے اثرات ان تک پہنچتے ہیں، اس کا دل مائل ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کی ہر بات کو ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، تو وہ بتیاں جلا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں پتلوں پہ، ان میں سوئیاں چبھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیوز کے اندر، پکس کے اندر کہ پتلوں پہ سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ جہاں جہاں سوئیاں لگا رہا ہوتا ہے اس جس بندے کے لیے کرا جاتا ہے اس کے اوپر وہاں اس کو چبھن بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے جادو ہیں، اس کو دل میں چبھن ہو رہی ہے، ٹانگوں میں چبھن ہو رہی ہے، ایڑیوں میں چبھن ہو رہی ہے، سر میں چبھن ہو رہی ہے۔ اثر کے بعد سے یہ کیفیت اس کی شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک رہتی ہے۔ ایسی کچھ لوگ ایسے تعویذ کرتے ہیں، ایسا کھلا دیتے ہیں، ایسا پڑھائی کی چیزیں پلا دیتے ہیں، تو وہ بندہ اثر کے بعد سے ظہر میں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ رو لے، بے چین ہو رہا ہوتا ہے، بے چینی جسم کے اندر، کیفیت ایسی کوئی چیز میں دل نہیں لگ رہا، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے اس کا دل نہیں لگ رہا، بے چینی ہے، ہضم نہیں ہو رہا کھانا، ٹینشن میں سارا دن، کبھی وہ دیواروں کو دیکھ رہا ہے، کبھی وہ ٹی وی میں مگن ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے لیکن اس کی سوچ کہیں اور ہے۔ لیکن انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا، نماز سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن سے غافل ہو جاتا ہے، تسبیحات سے غافل ہو جاتا ہے، صرف انہی چکروں میں رہتا ہے کہ یہ کر لوں میں وہ کر لوں، اور وہ کام ہو نہیں رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ بڑی تکلیف میں رہتا ہے۔ اور ایک یہ جو تعویذ پلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تعویذ کسی پہ پڑھا جاتا ہے، ایک عمل پڑھنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس عمل میں پڑھنے والے میں یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے لیے پڑھ رہا ہے وہ انسان خاموش، اس سے ڈر لگ رہا ہے، اس کو بات کرتے ہوئے اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں فار ایگزامپل کسی کا پیسہ ادھار لیا ہے، اب وہ دینا ہے اس کو، جس کا پیسے ہیں وہ مانگ ہی نہیں پا رہا، اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ جس بندے کے پاس ادھار ہے اس کو ڈر لگنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس ادھار ہے، مجھے واپس کرنا ہے، لیکن جو دینے والا ہے اس کو ڈر لگ رہا ہے مانگتے ہوئے اپنا پیسہ، لگ رہا ہے وہ ادھار کسی سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت الگ ہوتی ہے انسان کی کہ مانگتے ہوئے اس کو ڈر، خوف کہ یار آرام سے دے دے، کہیں کھا نہیں جائے، 10 وسوسے، 10 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن مانگ نہیں پا رہا ہوتا، اپنا پیسہ ہی نہیں مانگ پا رہا ہوتا وہ۔ تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے جادو کے اندر کہ اپنی چیز کو جس پہ حق پر ہے وہ ہی نہیں کر پا رہا،
اور تیسری چیز اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے، یار میں کیسے کہوں گا، کیا کروں گا. وہ سامنے آ جائے تو اس کی کیفیت ایک دم خوف زدہ ہو جاتی ہے. اس سے ہمت ہی نہیں ہوتی بات کرنے کی. وہ بات کرنا چاہے بھی تو بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں بات کروں گا، وہ غصہ نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ کچھ کہہ نہیں دے. ایک دل میں ڈر خوف کی کیفیت رہتی ہے. یہ ایک تعویذات کے اثرات سے بھی ہوتا ہے. جس کو کچھ کھلا دیا جائے، کچھ پلا دیا جائے، یا اس پہ تعویذات کرے جائیں، اور کچھ کے کڑے باندھ دیے جاتے ہیں. جیسے لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ جو لڑکا ہے وہ منع کر دے، اچھا ہے وہ منع کر دے، برا ہے وہ منع کر دے. تو اس کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، کڑے باندھ دیے جاتے ہیں. عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ بے چین، پریشان، ٹینشنوں میں، جس کی وجہ سے وہ اپنی کنڈیشن بھی خراب کرتی جا رہی ہیں. عمریں نکلی جا رہی ہیں، شادیاں ہو نہیں رہی، اچھے رشتے نہیں آ رہے، اچھے معاملات نہیں ہو پا رہے. گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، ہر وقت چک چک، لڑائیاں، ہر ایک دوسرے کو کھانے کو توڑ رہا ہے. سگے بہن بھائیوں میں لڑائیاں، نفرتیں ہو رہی ہیں. سگے بہن بھائی آپس میں اتنے غصے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. تو یہ سارے معاملات بھی کڑے کی روشنی میں آتے ہیں کہ کڑا باندھ دیا جائے. گھر میں بے چینی رہتی ہے، ہر وقت کی چک چک، لڑائیاں، جھگڑے. کسی ٹاپک پہ بات ہو تو وہ اتنا لمبا کھنچ جاتا ہے جیسے ربڑ کی طرح کھنچ جائے. ببل گم چبائے جا رہے ہیں، چبائے جا رہے ہیں، وہ کھینچے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں. ٹاپک ختم نہیں ہو رہا. اس ٹاپک پہ باتیں ہوئی جا رہی ہیں، روز ہر روز وہی ٹاپک نکل آتا ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کڑے کے اندر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں، خوشی سے شادیاں ہو گئیں، گھر میں آ گئے، آپس کی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے، ساس بہو میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھابھیوں میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ کام نہیں کرے گی، وہ کام نہیں کرے گی. کچھ تعویذات سے ایسے معاملات ہوتے کہ کچن الگ ہو جائے، گھر ختم ہو جائے، گھر الگ الگ ہو جائیں. آپس میں لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر گھر بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ گھر الگ کر لیں اور گھر الگ کر کر یہاں سے جائیں. تو ایک یہ معاملات ہوتے ہیں. اور تعویذ گنڈوں کے اندر یہ بھی کرا جاتا ہے کہ مولانا بیٹھ کر ایسی دعائیں اور ایسے عملیات کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مالی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کسی کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کاروبار نہیں چلتا. کسی معاملات میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کام نہیں ہو پاتا. جو کام کرنے جائیں اس میں رکاوٹیں، پریشانیاں، چک چک، ٹینشنیں. تو اس کام سے بندہ بھاگ جاتا ہے کہ کام چل ہی نہیں رہا. کسی کا چلتا پھرتا کاروبار، ایسے بوگس لوگ ہیں اس دنیا کے میں کہ چلتا پھرتا کاروبار جس کا چل رہا ہو، اچھا چل رہا ہو، وہ ختم ہوتے 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 بربادی کی طرف آ جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں نظر بد ہو گئی ہے، لوگ بولتے ہیں کچھ ہو گیا ہے، لوگ بولتے ہیں کچھ ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی تعویذات کا ایک جادوئی عمل ہے جس کی وجہ سے یہ عملیات کرے جاتے ہیں کہ اس کے معاملات بربادی کی طرف چلے جائیں. کچھ لوگوں کو ایسے معاملات کرے جاتے ہیں کہ وہ کاروبار بڑھ ہی نہیں پائے. ہر 15 دن بعد، 20 دن بعد تعویذ لا کر لٹکا دیا جاتا ہے اس کے گھر کے آس پاس میں. اس کے معاملات بزنس کا وہ نیچے سے نیچے آتے رہتے ہیں. اور وہ بندہ بھی جس کا بزنس ہوتا ہے وہ بھی بے نمازی ہوتا رہتا ہے. اس کو چاہیے کہ نماز کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، تسبیحات کی طرف آئے. ایون درود شریف کی تسبیح تو پڑھی لے، سب سے بڑی بات. لیکن وہ ان سب سے دور ہٹتا جاتا ہے. پھر مولویوں کے چکروں میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح میرا کاروبار چل جائے، میرے معاملات صحیح ہو جائیں. وہ بولتے ہیں اس پہ یہ جادو ہو گیا اس لیے اسکول نہیں چل پا رہا، مدرسہ نہیں چل پا رہا، آپ کا کارپینٹنگ کا کام نہیں چل پا رہا، آپ کے معاملات نہیں چل پا رہے، اور آپ کے یہ نہیں ہو پا رہا، آپ کا وہ نہیں ہو پا رہا. کسی کی دکان ہوتی ہے پرچون کی، کسی کا میڈیکل اسٹور ہوتا ہے، کسی کی گیمنگس دکان ہو گئی، کسی کا چائے خانہ ہو گیا، کسی کا روٹی کی دکان ہو گئی، کسی کا فاسٹ فوڈ کی دکان ہو گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا ریسٹورینٹ ہو گیا، نہیں چل پا رہے.
تو یہ ساری کیفیت ہے نا، معاملات اور دیگر چیزیں، یہ تعویذات کی وجہ سے بھی روکے جاتے ہیں۔ جو دشمن ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، مولانا لوگ پیسے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کرواتے رہتے ہیں، وہ اتنا کرواتے ہیں اتنا کرواتے ہیں کہ وہ بندہ ایٹ لیسٹ اینڈ آف دی ٹائم وہ بند کر دیتا ہے کاروبار، پھر وہ نیچے کی طرف آتا رہتا ہے۔ پہلے وہ بہت اچھا کاروبار کر رہا تھا، بہت اچھا چل رہا تھا، ایک دم ایسا ہوا کہ سارے معاملات نیچے کی طرف آنے لگے اور آخرکار بند ہونے کے نوبت آ گئی۔ تو یہ بھی تعویذات اور عملیات کے ذریعے کرے جاتے ہیں معاملات، اور پھر لوگ تباہی بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کے لیے لوگ مولاناؤں کو ہی چکر لگانے لگتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں حضرت، آپ یہ بتا دیں، وہ بھی پتہ نہیں کیا انشن بتاتے ہیں، غلط بتاتے ہیں کہ وہ مولاناؤں سے بھی تھک جاتے ہیں کہ صحیح مولوی ان کو مل نہیں پاتا، صحیح چیزیں وہ بتا نہیں رہے ہوتے۔ اگر وہ انسان جس مولوی کے پاس جائے وہ قرآن و سنت کی طریقے سے بتائے، قرآن پڑھنے کو دے، نبی کے طریقے سے چیزیں بتائے، سورہ واقعہ پڑھیں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے سورہ مزمل پڑھ لیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ ہے نا سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ رات پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ سجدہ پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، لیکن یہ سب چیزیں نہیں پڑھی جاتی۔ مولاناؤں کے یہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے جائیں گے، وہ بولیں گے ہمارے معاملات ایسے ہو گئے، بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ یہ سب چیزوں کرتے 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 انسان یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ وہ خود تباہی کے راستے پہ نکل گیا ہے۔ ایک تو ویسے ہی دشمنوں کی وجہ سے وہ تباہی کے راستے پہ نکلا، اور وہ مولویوں کے چکروں میں لگ کر اور تباہ برباد ہو رہا ہے۔ عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جبکہ سب سے بڑا اور اچھا عمل ہے نماز کی طرف آئیں، نماز کی طرف جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نبی نے جو بتائے طریقے اس پہ عمل کیے جائیں، قرآن و سنت کے حساب سے چلا جائے، تسبیحات کری جائیں، اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ برکت عطا فرماتا ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی کا کہا ہے اللہ نے، لیکن جب دوسرے چکروں میں لگ جائیں گے تو نہ آسانی ہوگی، صرف پریشانی پریشانی ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگ گندے عملیات کرواتے ہیں دوسروں پہ، ان کی کیفیت یہ چینج ہو جاتی ہے گندے عملیات میں، اس کو نظر کم آنے لگتا ہے، پیٹ میں گولے اٹھنے لگتے ہیں، ان کے معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، ہر وقت دکھ، بیماری، درد، پریشانی، ٹی سے اٹھنا، وہ بندہ پریشان حال ہو رہا ہے، اس کو بیماری ایسی لگ گئی کہ وہ بیڈ سے لگے جا رہا ہے، بیڈ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، لیکن وہ ہمت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ اس میں شفا عطا کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو منحوس انسان یہ گندے عملیات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، ان کی دنیا کے اندر کتنی شامت آئے گی اللہ کی طرف سے، اور دنیا کے اندر کتنے معاملات خراب ہوں گے ان کے کہ اللہ اس سے بچائے، لیکن اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو گندے عملیات کر رہے ہیں کچھ پیسوں کے عوض اور اپنے اچھا کرنے کے لیے، وہ جب بھی ان کے چہروں پہ پھٹکاریں برس رہی ہوتی ہیں، آپ لوگ خود دیکھیے، پھٹکاریں برس رہی ہوتی ہیں کروانے والے کے بھی اور کرنے والے کے بھی۔ تو آپ لوگ یہ دیکھیں کچھ عملیات کے ذریعے وہ لوگ لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، لوگوں کو بد ہضمی ہو رہی ہے، لوگوں کو خون کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لوگوں کو سانس پھولنے کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ان کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ آپ خود دیکھیے گا کہ اس انسان کی کیفیت تو خراب ہو رہی ہے، اس کی حالت تو خراب ہو رہی ہے، لیکن کرنے والا بھی دوزخی ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہی اس کے اوپر دوزخ لازم ہو گئی، اور کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے۔ لیکن جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ کتنی تکلیفوں سے گزر رہا ہے، لیکن اللہ اس کا کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دیتا ہے، اچھے انسان سے ملوا ہی دیتا ہے۔ اللہ صرف اس انسان کے اوپر اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں اتارتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ نہیں اتارتا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے تو اس کو تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اس کے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، اس کی جتنی مینٹلی پرابلم، فزیکلی پرابلم، اور یہ گولے چلنا پیٹ میں، ایڑیوں میں تکلیفیں ہونا،
اور دل میں چبھنے ہونا، ایک وقت میں اس کو بے چینی ہونا، دل گھبرانا، رونے کا دل چاہ رہا ہو، بال کاٹ لیے اپنے، پرابلمیں ہو گئیں اور اتنی بیماریاں آزاریاں لگ گئیں کہ وہ بندہ خود نڈھال ہو جاتا ہے، میں کیا کروں کیا نہیں کروں، سوچ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کے کہ انسان میں کروں تو کروں کیا، تھک گیا ہوں میں ان سب چیزوں سے، اللہ مجھے موت دے دے۔ وہ دعا مانگنے لگتا ہے کہ لوگ گھر والے پریشان ہو گئے مجھ سے، میں بے روزگار ہو گیا ہوں۔ اگر لڑکی ہے تو وہ بولتی ہے کہ میں تو اتنی بیمار آزار ہو کہ میرے ماں باپ دکھا دکھا کر تھک گئے ہیں ڈاکٹروں کو، میں صحیح نہیں ہو رہی، اللہ مجھے موت دے دے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ موت نہیں مانگیں، اللہ سے آپ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مانگیں کہ اللہ مجھے شفائے کاملہ عطا فرما دے، مجھے صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ لیکن یہ سارے جادوئی معاملات ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ تو معاملات ہوتے ہیں، پیٹ کے گولے چلنا، چبھنے ہونا، دماغ میں چبھن ہونا، ایک وقت ایسا رونا کہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے، پھر دل گھبرانا، اور کیا نام ہے، آنکھوں سے آنسو ہی آ جا رہے ہیں، آنسو ہی آ رہے ہیں، بندہ سوچے ہی جا رہا ہے، دیوار کو ہی دیکھے جا رہا ہے، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان سائیکو کی طرف بھی چلے جاتا ہے ان چکروں میں، ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے، ہاتھ دھوئے جا رہا ہے، بار 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 یہ سوچتا ہے میں گندا ہو گیا، میں گندا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں گندے ہو گئے، کپڑے ہی بدلے جا رہا ہے، یہ چیز گندی ہے، وہ چیز گندی ہے، ہر چیز اس کو گندی لگتی ہے، بس وہ خود صاف لگتا ہے، ہاتھ دھونے لگتا ہے، بار بار چھینٹیں آ گئی مجھے، چھینٹیں، یہ شیطانی چکر ہیں، بار بار شلواریں بدلے آ رہا ہے، پاؤں پہ چھینٹیں آ گئیں، وضو کرے جا رہا ہے، تو یہ شیطانی چکر ہے، اس شیطانی چکر سے بھی نکلیں آپ لوگ۔ تو اور جادوؤں کے اندر اور ایک اور جادو ہوتا ہے کہ بندہ جب مرتا ہے اس پہ گندے عملیات کرے جاتے ہیں۔ اب بندہ مارا، ایک عمل تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسا ہوتا ہے کہ حمزات کا جب بندہ مرتا ہے تو مردہ جب دفنانے کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں گہوارے کے اندر، اس وقت پڑھا جاتا ہے وہ عمل، وہ پڑھتا رہتا ہے، وہ مردہ تو دفن ہو جاتا ہے لیکن اس کے حمزات کو نکالا جاتا ہے، پھر لوگوں کے گھر بھیجا جاتا ہے کہ وہ حمزات ادھر جا کر اس مولوی کے اشارے پہ کام کرتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں وہ بڑی تکلیف دیتا ہے حمزات، جب دوسرے کے لیے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے دوسرے بندے کو، اس کے ساتھ پھر وہ عملیات کا ایک سیکشن الگ ہے، اس کو کیسے کاٹ ہوتی ہے، اس کے معاملات صحیح ہوتے ہیں، لیکن کیا تکلیف دینے کے لیے یہ عمل کرا جاتا ہے، قبر میں بیٹھ کر ہے نا مردے کی پوٹی کھائی جاتی ہے، پیٹ پھاڑا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی پوٹی کھائی جاتی ہے، اتھلیاں کھائی جاتی ہیں، پھر عملیات گندے کرے جاتے ہیں، اور بہت سارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے عملیات اور ایسے گندے عملیات میں کرے جاتے ہیں، خون پیا جاتا ہے، الوؤں کو خون پیا جاتا ہے، گندی چیزوں کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے، اور یہ مولانا لوگ اللہ بس معاف کرے جبھی ان کے لیے جہنم لازم قرار دے دی گئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر، ایسے کچھ پیسوں کے عوض یہ لوگ پھٹکاری بندے یہ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آگ کے اوپر لگ کر چیزیں جلاتے ہیں، اس کے بعد اس پہ خون ڈالتے ہیں، اس پہ قبرستان کی مٹی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ جادو پڑھتے ہیں، کتابیں اپنی جو جادوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کالے جادو سے پھر تکلیفیں دیتے ہیں، کچھ بکروں کے سروں پہ پڑھ کر کرتے ہیں، اس کا خون پلاتے ہیں، اور یہ تو سب جھوٹ کہا جاتا ہے کہ بکروں کو خون پلایا جاتا ہے جناتوں کو، اور یہ کرا جاتا ہے جناتوں کو، ہم بکرے بلی میں دیتے ہیں، گائیں دے رہے ہیں، مرغی کالی مرغی دے رہے ہیں، اور یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، کچھ پیسوں کے عوض لوگ تکلیف میں ڈالتے ہیں، خود ڈلتے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں، دنیا بھی خراب کرتے ہیں، کچھ لوگ جناتی مسئلوں کے شکار ہوتے ہیں، کبھی کوئی جنات کو پسند آ جاتا ہے، کوئی اس کے اثرات آ جاتے ہیں، وہ اثرات کے چکر میں لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، اس پہ جن ہیں، اس پہ تو جن بہت بڑا ہے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے پیسے لگیں گے، اس کو کرنے کے لیے یہ لگے گا، وہ تو بہت خطرناک ہے، ہندو جن ہے اور ایسا جن ہے ویسا جن ہے، کچھ لوگ ہے نا جنات کے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شیطانی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اعصابی بھی کمزور ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ سیٹ ہو جائیں گے، کچھ لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں جناتی مسئلہ ہے، اس پہ جن آ جاتا ہے، اس پہ یہ آ جاتا ہے، اس پہ وہ آ جاتا ہے، لیکن اس کو جنات کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا،
اس کو تو ایک میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ڈیزیز ہوتی ہے میڈیکلی، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کے وجہ وہ بولتا ہے اس پہ تو جنات آ گیا ہے، اس پہ تو ایسے معاملات ہو گئے ہیں، اس پہ تو ویسے معاملات ہو گئے ہیں، جب کہ جناتی معاملات جتنے بھی ہیں ان کے لیے سب حل دے دیا ہے قرآن مجید میں۔ ایسا پڑھیں، یہ پڑھیں، سورہ جن پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، انشاءاللہ جنات کے معاملات نہیں ہوں گے۔ لیکن لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تعویذات لا رہے ہوتے ہیں، اس کو تو یہ ہو گیا، اس کو تو نظر لگ گئی جنات کی، اس کو تو اثرات ہو گئے ہیں، لوگ بولتے ہیں ایسا ہو گیا، اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے، اس کی آواز چینج ہو رہی ہے، خوف سے مارے سامنے والے اور گھر والے اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس کی تو آواز ہی چینج ہو جاتی ہے، کوئی آدمی ہے تو عورت کی آواز میں بات کر رہا ہے، کوئی عورت ہے تو اس کے اوپر آدمی آ گیا ہے جنات، اس پہ آواز میں بات ہو رہی ہے، تو خوف کے مارے وہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں گھر والے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، مولویوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، پھر مولوی اتنے خراب ملتے ہیں تو وہ اور ان کو پھنسا کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کسی کے گھر میں جنات ہیں، وہ گھر میں والے اتنے ایسے جنات ہیں جو رہنے نہیں دے رہے اور کرنے نہیں دے رہے، معیشی حالت تباہ کر دی ہے، اس کو بیمار آزار ڈال دیا ہے گھر کے جنات۔ بھائی ان کا کیا لینا دینا جناتوں کا؟ گھر پہ رہنے والا کہ برے جن ہیں، وہ مولانا بولتے ہیں میں ان کو گھر سے نکال دوں گا، پھر وہ بھی نکال نہیں پاتے، لیکن کیا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اتنے پیسے لگیں گے۔ آپ کے گھر میں اگر جنات ہیں، آپ خود کھڑے ہوں، آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، سورہ جن پڑھیں، آپ کے معاملات خود صحیح ہو جائیں گے۔ آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ وہاں نماز روزہ کریں، خوشبو لگائیں کہ صاف ستھرا گھر رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ لوگ بول رہے تھے ہمیں سائے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں ویسا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر کچھ ہے، ہماری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ گھر کا کمرہ ہوتا ہے تو آواز آتی ہے، کسی کو کانوں میں آوازیں آ جاتی ہیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے، کسی کو بچی کی آواز سنائی دے رہی ہے، کسی کو کچھ سنائی دے رہا ہے۔ کبھی کوئی بولتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسے معاملات کبھی نہیں تھے، اب ایسے معاملات ہو گئے ہیں، اب ایسے معاملات ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز، کسی کو ہے نا چلتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو کودنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں گھر کے اندر۔ اگر گھر کے اندر خاموشی ہے تو وہ بولتے ہیں کوئی آواز آئی، بالکل میرے کو کانوں میں آواز آئی، کسی نے مجھے آواز دی، کسی کو خوابوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے معاملات ہیں، کسی کے خوابات ایسے آ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ بھی سوچیں اللہ کی طرف سے بھی خواب آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں سارا دن جو چلا ہوا ہوتا ہے وہ بھی خواب میں آ سکتا ہے آپ کے دماغ میں۔ دماغ تو حاضر ہے نا سوتے میں بھی، آپ دیکھے تو ہوں گے کہ رات میں سو رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، ایک دم آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ آپ کا دماغ تو حاضر ہے۔ تو معاملات کیا ہوتے ہیں؟ وہ جنات کا اثر ہو گیا، جنات ایسا کر رہے ہیں، جنات یوں کر رہے ہیں، جنات معاف کر دیتے ہیں، میرے پہ جن آ جاتا ہے، میں کوئی کہتا ہے میرے بھائی پہ جن آ جاتا ہے، پھر وہ قابو میں بھی نہیں آتا، وہ ایسے چلا رہا ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے۔ بھائی پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، ایسا تو نہیں ہے میڈیکلی ایشو ہو، اس کو کوئی دماغی طور پہ سائیکو کی طرف جا رہا ہو، اس کی وجہ سے ہو رہا ہو، اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ڈاکٹر سے تو پھر کوئی معتبر مولانا کے پاس جائیں، جو پھر ان کے پاس جا کر ان کو بتائیں ایسے معاملات ہیں، یہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ لیکن جادو ٹونا، تعویذ گنڈے، کڑا باندھنا، سپلی عمل، گندے عملیات کی بہت سارے ایسے عمل ہیں جو سوچ بھی اتنا بھی بہت گنہگار انسان ہو جاتا ہے سوچنے سے بھی۔ اور آپ سب لوگوں کو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جادو کے اندر انسان کو تکلیفات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اس سے بچانے والا رب العزت ہے، بس رب ہی بچاتا ہے ان سب چیزوں سے۔ آپ لوگوں کو بس یہ چاہیے کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں، جتنا دور رہیں گے اتنا آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی، اور ان سب معاملات کے اندر جادو ہو گئے، تعویذ گنڈے ہو گئے، کسی پہ عملیات کے لیے اور کسی کے کسی چیز کے لیے، اور سپلی عمل ہو گیا، اور کوئی بنگالی عمل کہتا ہے، کوئی بولتا ہے ایک رات کے اندر آپ کا یہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، سب یہ گندے عملیات جتنے بھی ہیں، روحانی علم کے علاوہ جتنے گندے عملیات ہیں، اس کی نہ دنیا میں سکون ملے گا کرنے والے کو، نہ کروانے والے کو، اور جس پہ ہو رہا ہے اس کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے التجا ہے ان سب چیزوں سے دور رہیں،
نبی کی سنتوں پہ عمل کریں، قرآن و سنت سے عمل کروائیں، قرآن کی روشنی میں آپ لوگ عملیات کروائیں۔ اگر کوئی معاملات ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، وہ روحانی معاملات اپنے حل کروائے کسی معتبر بندے سے جو اس چیزوں کو جانتا ہو، قرآن و سنت کے حساب سے کرتا ہو۔ یہ نہیں ہو آپ لوگ پریشان حال ہو کر مولویوں کے چکر کاٹ رہے ہوں، مولانا گھروں پہ آ رہے ہیں، مولاناؤں کے گھروں پہ جایا جا رہا ہے، ان کے آستانوں میں بیٹھا جا رہا ہے، ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، ان کو یہ دیا جا رہا ہے، ان کو وہ کرا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ میری تو خواہش ہوگی آپ سب لوگ صرف نماز کی طرف راغب ہوں۔ نماز پڑھیں گے کوئی معاملات نہیں آئے گا۔ آپ اچھے مولانا کے پاس جائیں، اگر کوئی ایشو ہے، جو روحانی عمل کرتے ہوں، نورانی عمل کرتے ہوں، وہ معتبر خود بھی ہوں، نمازی پرہیزگار ہوں۔ آپ بھی نمازی پرہیزگار بنیں، قرآن پڑھیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، اور سورہ کہف پڑھیں جمعے کے دن، اور منزل پڑھیں۔ ان سب چیزوں کا حل منزل پڑھیں، اور ان سب چیزوں سے دور رہیں، یہ مولاناؤں کے چکروں میں جا کر۔ اور دوسری چیز، آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے لوگ جا چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور تسبیحات کریں، درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود شریف جو بھی آتا ہو وہ آپ پڑھیں۔ اس سے بہت بڑا یہ وظیفہ ہے درود شریف کا، وہ پڑھیں۔ آپ لوگ آگے سے آگے بڑھیں، یہ پیچھے کی طرف نہ جائیں کہ یہ مولانا کے پاس چلے گا، اس نے یہ تسبیح بتا دی، اس نے بولا یہ بتی جلا دو، اس سے عمل کر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان سب چکروں سے نکلیں میرے بھائیوں بہنوں۔ آپ لوگ صرف اور صرف ان چیزوں پہ عمل کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، سب سے بڑی اور افضل چیزیں ہیں۔ تعویذ کو گلے میں لٹکانے سے بہتر ہے قرآن پڑھ لیا جائے، اس دعا کو پڑھ لیا جائے قرآن کھول کر۔ اس کا ثواب آپ کو دو تین طریقے سے ملتا ہے، ایک تو قرآن کھولنے کا ثواب ملے گا، پھر قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور پھر اس کو بند کر جب آپ رکھیں گے ختم پڑھ پر اس کا درود شریف پڑھ کر ختم کریں، اس کے بعد آپ کو اس کا اصالِ ثواب ملے گا۔ اور روزانہ کا روزانہ اپنے عزیز و اقرابا کو بخشیں، اپنے ماں باپ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ امت کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پریشان رہتے تھے، دعا کرتے تھے، تو ہمارا تو کام یہی کہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے عزیز و اقرابا جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسی، اپنے جان پہچان کے لوگوں کے لیے دعا کریں جو جا چکے ہیں، اور جن کو جانتے تھے آج وہ نہیں ہیں، آج وہ آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، کل وہ نہیں رہیں گے، اور جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، جو پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں، تو ان کے لیے دعا کری جائے، اپنے عزیز و اقرابا کے لیے دعا کری جائے، جتنے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کری جائے، امت مسلمہ کے لیے دعا کری جائے، امت محمدی کے لیے دعا کری جائے۔ جبھی تو یہ دعائیں کیوں کہا جاتا ہے، یہ پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، یہ دعائیں افضل ہوتی ہیں، یہ سب پریشانیوں سے بندہ نکلتا ہے اور پھر آگے کی طرف جاتا ہے، اور اپنے آگے کا سوچیں، اپنی محنت سے کمائی کا جو کرتا ہے بندہ اس کا سوچیں، اپنی ارننگ بڑھانے کا سوچیں، میری محنت کروں گا، ان سب دو نمبر چکروں سے دور نکلیں۔ یہ ان چکروں میں جو پھنستے جاتے ہیں وہ پھر پھنستے ہی جاتے ہیں، پھر ان کے معاملات خراب ہوتے ہی جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے نہیں ان کے معاملات کتنے خراب ہو گئے، لیکن وہ اتنے دور تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی زندگیاں کتنی پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، اور دوزخی ہو رہے ہیں، جہنمی ہو رہے ہیں۔ اور آپ لوگ صرف اور صرف اللہ پہ چھوڑیں، کسی معتبر بندے کو دکھائیں جس کا آپ کو یقین ہو، سمجھ ہو، اچھے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں، اچھی گیدرنگوں میں اٹھے بیٹھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کوئی معاملات آپ سے خراب نہیں ہو۔ آپ کو دنیا میں بھی جواب دینا ہے، آخرت میں بھی جواب دینا ہے۔ آپ سب لوگ جتنے بھی میری ویڈیو کو سنیں اور سمجھیں،
اور تو آپ لوگوں کو بس ایک دو کاموں پہ نظر رکھنی ہے، زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکلے، کانوں سے غلط سنے ہی نہیں، اپنی نماز قرآن کی طرف لگے رہیں، اپنی محنت جو جاب کرتا ہے جاب پہ جائے، جو کاروبار کرتا ہے کاروبار پہ جائے، اپنے اپنے مگن رہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، بہن بھائیوں سے پیار محبت سے خیال رکھیں، پیار کریں، محبت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، اور جو کچھ غلطیاں ہو گئیں اس کی معافی مانگیں، دنیا کے اندر ہی معافی مانگیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بہن بھائیوں کے لیے میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے ماں باپ کو اونچی آواز میں بات کر دی، ان سب کے سے معافی مانگیں، اور دعاؤں میں یاد کریں سب کو، مجھ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ہمارا آپ کا سب کا چینل ہے، اس کا نام ہم نے روحانیت اس لیے رکھا ہے، ہر چیز کا بتایا جائے گا، روحانیت نام ہے اس چینل کا، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور جتنی مفید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور آپ کو جو سوال کرنا ہو روحانی جسمانی اور جتنے معاملات کے بارے میں، جتنی ڈیزیزز ہیں میڈیکلی، اور جناتی مسئلے، جادوئی مسئلے، اور آپ کو جتنے فزیکل پرابلم ہیں، گھریلو پریشانی ہیں، مالی پریشانی ہیں، قرآن و سنت کے حساب سے بتایا جائے گا آپ کو، اس پہ آپ لوگ عمل کریے گا، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ السلام علیکم۔